اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کریم محفل 11ویں شریف کو اس کے انتظام کو سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہر بیمار کو ہر مرض سے شفا عطا فرما، ہر قرض سے نجات عطا فرما. فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرما. ہمارے ملک پر رحم فرما، کرم فرما. ہمارے حال پر رحم فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی قال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان احسان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى حنين بدر محمد وعلى ظهر عصر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کپڑے پانی سے پاک ہوتے ہیں اور دل درود و سلام سے پاک ہوتا ہے. شوق اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا سرکار بسانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے. حمد اور صلوات کے بعد واجب الاحترام معززین کرام، عاشقان رسول، وابستگان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11ویں شریف کی خوبصورت محفل محمدی مسجد کے اندر سجائی گئی ہے. اللہ تعالی
ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، مزید جو آئیں گے اللہ ان کو بھی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، جن کے لیے ابھی اس دور میں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کا بہت مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، ان کو اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں آج جو آپ کے سامنے آیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد ہر مسلمان کے دل میں، جس کے دل میں ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کے ایمان کو اور جلا ملے گی کہ یار یہ کیا لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو 3 آیتیں میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 17ویں پارے سے، یہ آپ نوٹ فرماتے رہیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ 17ویں پارے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ آپ کہیں سبحان اللہ۔ کیا قسمت ہے ہماری، تقریر بھی خود کریں، سبحان اللہ بھی خود ہی کہیں۔ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء ہے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ لئیک بھائی تم ادھر آ جاؤ، نعرہ وارہ لگانا بیچ میں، پھر ضرورت پیش آئے گی آپ کی انشاءاللہ۔ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھیں۔ ایک 105 نمبر آیت ہے، 105 نمبر آیت ہے۔ آپ زیادہ نہ بول سکے، 5 تو بول دیں۔ 105 بیدم یہی 5 تو ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ فرمایا کہ ہم نے یہ بات وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، ہم نے یہ بات زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دی، ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی۔ احمد بھائی آگے ہیں، میں تو سمجھا آپ مدینے پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے احمد بھائی مسجد انتظامیہ کے خازن ماشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دن حاضری عطا فرمائے گی۔
یہ جا تو رہے ہیں، یہ جا تو رہے، اس کو دے مائک، یہ جا تو رہے ہیں، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ آؤ گے کیسے؟ وہاں سے آؤ گے کیسے؟ اٹھ کے جاؤ۔ وہاں سے جو بندہ، اس کا جب ٹکٹ ویزا پورا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ رو کے یہ کہتا ہے کیا؟ اٹھ کے جاؤ جب یہ لوٹ کے آئیں گے تو شاعر نے لکھا ہے جو بھی بندہ ان کو دیکھے گا، جو بندہ ان کو دیکھے گا، یا جو بھی عاشق مدینے سے لوٹ کے آئے گا، جو بھی بندہ اس کو دیکھے گا، اس کے لیے بھی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو۔ حضرت امام مالک جب مدینہ طیبہ میں چلتے تھے تو پہاڑیوں کو دیکھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ لوگ آگے دیکھتے ہیں، آپ ادھر پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے دیکھتا ہوں کہ حضور کی نگاہ پڑی ہوگی ان کے اوپر۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ذکر کے بعد، ان الارض یرثھا، بے شک زمین کے وارث، زمین کے 105 نمبر آیت سورہ انبیاء۔ فرمایا زمین کے وارث کون ہیں؟ فرمایا میرے نیک بندے زمین کے وارث ہیں۔ میرے زمین کے وارث کون ہیں؟ وہ شخص کتنا کوئی نمک حرام ہوگا جو وارثوں کی زمین پہ رہ کر بھی ان کو تان و تشنیع اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہوگا کہ زمین کے وارث میرے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت بابا صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر، ایک مائی بوڑھیا، اس نے زمین بابا صاحب کے نام کر دی۔ اس نے کہا میرے مرنے کے بعد یہ لڑیں گے، پتہ نہیں کیا زمین پر کیا کریں گے۔ اس نے زمین لکھ دی بابا صاحب کو کہ آپ یہاں کوئی درس گاہ بنا لیں گے، کوئی خانقاہ بنا لیں گے، کوئی ایسا ذکر کا سلسلہ ہو جائے گا تو مجھے قبر میں سب کو مسجد بنا لیں گے، مجھے ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب اس اماں کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے جا کے کورٹ میں کیس کر دیا
اور جا کے کہا کہ وہ فرید الدین نے ہماری زمین ہتھیا لی ہے۔ یہ کیس جا کے انہوں نے کیا اور بابا صاحب کو عدالت میں بلایا گیا۔ اب یہاں مجھے پتہ چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں، آگے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب بابا صاحب کو بلایا گیا تو جج نے پوچھا کہ فرید کیا تم نے زمین پہ قبضہ کر لیا؟ تو بابا صاحب نے کیا کہا کہ زمین سے پوچھ لو۔ کہ زمین سے پوچھ لو۔ جج حیران ہو کے کہتا ہے آج تک تو میں نے یہ سنا تھا کہ اس سے پوچھ لو، پڑوسی سے پوچھ لو، بھائی سے پوچھ لو، رشتہ دار سے پوچھ لو، یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں کہ زمین سے پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ جی زمین سے پوچھ لوں، عجیب مذاق کرتے ہیں، زمین بولے گی کہ زمین کوئی بولے گی؟ تو بابا صاحب نے جملہ کیا کہا، انہوں نے فرمایا کہ جملہ سنیے گا، اگر فرید کی ہوگی تو بولے گی۔ اللہ اکبر، یا زمین بولے گی، اب فرید کی ہوگی تو بولے گی، اب جو فرید کا ہوگا وہ بولے گا۔ تو زمین کو بھی جو بلوانا جانتے ہیں انہیں اللہ کے ولی کہا کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ کیا؟ سجدہ کرنے کا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ رکوع تو ایک ہوتا ہے، رکوع تو رکعت بھی ایک ہے، قوم بھی ایک ہے، ہر رکعت کا جلسہ بھی ایک ہے، پر سجدے 2 کیوں ہیں؟ سجدے 2 اس لیے ہیں کہ جب فرشتوں کو رب کائنات نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گئے، جبریل نے سر اٹھایا اور فرشتوں نے بھی اس کی ابتدا میں پیچھے سر اٹھایا، اور شیطان کو دیکھا تو لعنت پڑ چکی تھی۔ تو جبریل نے فرشتوں کو کہا کہ دوبارہ سجدے کے اندر چلے جاؤ، دوسرا سجدہ بھی کر لو۔ جب وہ سجدے سے اٹھے تو رب کائنات نے پوچھا کہ جبریل میں نے تو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے 2 سجدے کیوں کیے اور کروائے؟ عرض کی مالک جب سجدہ کیا تو سجدے سے جب اٹھا تو شیطان کو لعنتی دیکھ کر میں نے کہا فرشتوں شکر ہے خدا کا کہ خدا نے سجدے کی توفیق دی ہے، اس کے شکر میں بھی ایک سجدہ اور کرتا دیے، دوسرا سجدہ بھی کیا گیا۔ اس لیے خدا نے کہا
کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ شیطان سے پوچھا گیا تو کیوں نہیں جھکا؟ اس نے کہا ہم صرف تجھے مانیں گا۔ ہم صرف تجھے مانے گا، تجھے سجدہ کرے گا، تجھے مانے گا۔ اور فرشتوں تم سجدے میں کیوں چلے گئے؟ اب اس کا جس آپ کا جہاں تعلق ہے آپ بول دیجئے گا۔ فرشتوں تم کیوں گئے سجدے میں؟ فسجدوا، سارے فرشتے سجدے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب اکٹھے ہو کے سجدے میں چلے گئے۔ فرشتوں تم کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا مالک ہم تجھے بھی مانیں گے اور جسے تو منوائے گا ہم اسے بھی مانیں گے۔ اللہ یہ 11ویں والوں کا ایمان ہے کہ تجھے بھی مانیں گے، تو حکم دے گا تو 1.25 انبیاء کو بھی مانیں گے، احترام بھی کریں گے، 4 یاروں کا بھی احترام کریں گے، حضور کی آل کا بھی احترام کریں گے، حضور کے اصحاب کا بھی احترام کریں گے، اور جہاں جہاں تو کہے گا غوث اعظم کا بھی احترام کریں گے، امام ربانی اور غریب نواز کا بھی احترام کریں گے، سیدنا عبد الوہاب جیلانی کا بھی ہم احترام کریں گے۔ یہ ایک آیت ہو گئی زمین کی۔ کیا؟ زمین کا وارث کسے بنایا؟ اولیاء کرام کو، عبادی الصالحون۔ آیت نمبر بولیے گا میرے ساتھ، 100۔ سورت کا نام بولیے، سورہ انبیاء، اور پارہ نمبر 17 ہے۔ کیا ہے؟ پارہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو 16ویں پارے پہ لے کے آ رہا ہوں۔ صرف زمین نہیں، صرف زمین نہیں، 16واں پارہ نوٹ فرمایا آپ نے، سورہ مریم، سورہ وہ کنواری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ قدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پارہ نمبر 16واں، اور سورہ مریم، سورہ مریم، سورہ مریم میں، سورہ مریم میں ایک بات سن لیجئے، یہ بات سن لیجئے، یہ آیت نمبر 19 ہے، اور یہ وہ آیت نہیں جو آگے میں نے پڑھنی ہے، یہ آ گئی یہ بات، یہ عطا ہو گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ جبریل آئے جناب حضرت مریم کے پاس، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، جبریل کہنے لگے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے جبریل بھی دے سکتے ہیں، اگر جبریل دے سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے، جس سے چاہے دلوا دے، اس کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ آیت میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا اولیاء کی شان میں، یہ آیت سماعت فرمائیے۔ فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ سورت مریم ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ 63 نمبر آیت ہے۔ کون سی؟ 63 نمبر آیت۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جو حوالہ دیں گے وہ آپ کے گھر میں بھی قرآن پاک رکھا ہوگا، اس میں ہوگا۔ وہ وہاں آپ کو آیت ملے گی انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو حدیثوں کے حوالے دیں گے اور آپ جا کے کتابیں ٹٹولتے رہیں، آپ کو ملے بھی نہ۔ فرمایا تلک الجنۃ التی، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، فرمایا یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ باغ ہے جس کا وارث
ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کو بنا دیا ہے. جس کا وارث ہم نے اپنے پرہیزگار بندوں کو. یہ قرآن کی کون سی آیت ہو گئی؟ 63 نمبر آیت. اور سورہ مریم. شاباش. اور پارہ نمبر 16. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہو گئی. لیکن اب جو آیت پیش کرنی ہے وہ تو کمال ہے، وہ تو اور زیادہ اولیاء کی شان میں ایمان تازہ کر دینے والی آیت ہے. 26ویں پارے سے. کون سے؟ حقیقت میں یہ ایصال ثواب کی محفل ہے. کس کی؟ آج ہم سب لوگ حضور سیدی غوث اعظم کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سیدی غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ لیتا ہوں. یہ شان ان کو اللہ تعالیٰ نے. حافظ صاحب قبلہ آپ آگے آ جائیں. رحمانی مسجد سے بریلوی کالونی سے آپ آئیں، آگے تشریف لیں. درود شریف پڑھیں. اللہ موبائل اوپر رکھنا بے وقوف. درود شریف پڑھیں. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں نیاز عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ محفل سجی ہے. اور ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں، یہ اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے. اگر زندگی میں ثواب پہنچاتے رہو گے تو قبر میں پہنچو گے تو تمہیں بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اپنے پیچھے کو تربیت ایسی کر کے جاؤ کہ کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا ہو، کوئی پیچھے کو فاتحہ پڑھنے والا ہو، کوئی دعا مانگنے والا ہو، کوئی آپ کی بخشش کی دعا مانگنے والا ہو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ایصال ثواب کے حوالے سے نوجوانوں گمراہ ہونے کا بڑا آسان ذریعہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قبرستان سے گزرے اور خچر کے اوپر سوار تھے. کس پہ؟ خچر کے اوپر سوار تھے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خچر کی سواری اب بہت کم رہ گئی ہے، یہ بہت کم پائی جاتی ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ کم کیوں ہے. یہ میں آپ کو راز بتانا چاہتا ہوں. یہ سواری کم کیوں ہے، اور اس کو سننے کے بعد اس بات کو محتاط ضرور ہو جائیے گا. خچر وہ سواری ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے لکڑیاں جمع کی تھی آگ جلانے کے لیے، تو خچر پر لادی گئی تھی اور یہ تیز تیز چلتا تھا. اس وجہ سے اس کی نسل کم ہو کے رہ گئی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے خلیل کے لیے یہ تیز تیز چلتا تھا. تو آج بھی اگر کسی اللہ کے پیارے کے لیے کہیں بدتمیزی اور گستاخی اور بے ادبی میں، کہیں میم بنانے میں، کہیں کچھ بکواس بنانے میں اگر کوئی کردار ادا کرو گے تو یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ جانور پر لعنت پڑ سکتی ہے اور اس کی نسل ختم ہو سکتی ہے تو تم بھی کس کھیت کی مولی نہیں ہو، یہ لعنتیں برس سکتی ہیں. لہٰذا ادب کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑیے گا، یاد رکھیے. یہ ورد پکا لیجئے کہ میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ نہ بے سہارا. غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھ بے سہارا. سب بھی پڑھیے مل کے. جو پنجتن کا غلام ہے اپنی غلامی کا اظہار کر کے بتائے کہ میں غلام پنجتن ہوں، سمجھ
صبح کا آغاز، ڈاکٹر صاحب قابل توجہ شعر ہے، اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں نام علی سے، ہماری شاموں کا وارث حسین ہے۔ گزر رہی ہے آرام و چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ اور وہ فرشتے، اب جو پتہ چلے گا غلامی پنج تن کا، وہ فرشتے جن کے عروج کی کوئی حد نہیں، وہ فرشتے جن کے عروج کی کوئی حد نہیں، در زہرا پہ وہ بھی دربان بنے بیٹھے ہیں۔ صرف شعر نہیں، یہ بھی سنیے، وقفوہم انہم مسئولون، یہ پل صراط کی بات ہے، یہ پل صراط کی بات ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو پل صراط پر روک دیا جائے، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے۔ مالک سوال کا سلسلہ پہلے تھا، پل صراط پہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے یہ پوچھو، علی کی ولایت کے بارے میں پوچھو، مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ اگر یہ کہے کہ ہاں علی کی ولایت مانتا تھا، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرام فدائے نام علی۔ لفظ پنجتن کو لفظ پنجتن پہ بولیے سبحان اللہ، تو میں عرض کروں، نہ گل کی تمنا ہے نہ شوق چمن ہے، دل میرا حب آل نبی میں مگن ہے، نصیر اب میں مانگنے کسی سے دور کیوں جاؤں، یہ میں ہوں، یہ دروازہ پنجتن ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائے جی، میں غلام پنجتن ہوں۔ محشر میں آواز آئے گی غلام پنجتن کون ہے، ایسے ہی ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے اور پانی حسین، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ قرآن کریم کی آیت 26ویں پارے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس محفل کو ہم بام عروج تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد محمدی سے محفل اٹھ کے سین گنبد خضرا میں چلی جائے، حضور کی صدارت ہو، حضور کی صدارت ہو،
ابو بکر و عمر و عثمان و علی میزبانان محفل ہو اور حسنین کریمین مہمان خصوصی ہو۔ پھر لگ جائیں موجیں حضور کے غلاموں کی، میں غلام پنجتن ہوں میں سمجھ نہ بے سہارا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ قربان جائیں جی، 26ویں پارے سے اولیاء کا پروٹوکول دیکھیں آپ، اولیاء کرام کا پروٹوکول دیکھیں۔ مجھے یہ بات کیوں سمجھ آئی کہ ہم محافل کے اندر، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا حضور کے مقام کو تولتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ یہ قرآن کریم آ گیا ہے، جب حضور کی شان پڑھ کے نکلتے ہیں، کوئی رش ہوتا ہے نا، تو کوئی کندھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی چادر کو، کوئی امامے کو، کوئی گاڑی کو بھی ہم نے ایسے دیکھے لوگ بوسے دیتے، تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ جن کے ذکر کی وجہ سے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر حضور ان کو مل جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کے نام جپنے سے لوگ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو سوچو حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو وہاں محافل کے اندر اکثر ہم نے دیکھا ہے، احترام کے لیے جب لنگر کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لفظ لنگر سے آ گئی ہے، خدا کے لیے لنگر شریف جب ہو تو اپنی نیکیاں نہ برباد کیا کریں۔ مسجد شریف میں ایک تو اعتکاف کی نیت کریں، اس کے بعد کھانا اگر نہیں پہنچے شور نہیں مچائیں۔ اس بار ربیع الاول شریف والے دن اتنا دل دکھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لوگوں کو گالیاں بکتے ہوئے ہم نے مسجد کے اندر سنا، صرف پیٹ کے لیے، لنگر کے لیے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، دو بندے اونچا شور مچا رہے تھے، جناب عبد الشکور بابا صاحب آپ اندر تشریف لائیں نا، نہیں ادھر نہیں، ادھر میری جانب دھیان کیجئے گا، کاش کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ دو بندے دور شور کر رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، مسئلہ دیکھیے گا جی۔ ایک بندہ تھوڑا سا دور ہے اور جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کا دور ہے، اب وہ جو شور مچا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ آج کا تشریح پوری توجہ سے مسئلے کو سمجھیے گا۔ اب آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں اور وہ دور ہے، مسجد کی نزاکت کو سمجھیے۔ امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے، جو بندہ تھوڑا قریب کھڑا ہوا تھا، آپ نے ایک کنکر اٹھایا، ایک کنکر اٹھایا اور کنکر اٹھانے کے بعد اس کو یوں مارا، یہ نہیں کہا ادھر آ، اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے مڑ کے دیکھا، اس کو کنکر لگا، جب وہ پاس ہے فرما ان کو بلا کر لا، وہ جو شور مچا رہے، ان کو بلا کے لایا گیا تو پوچھا آپ نے کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ہم طائف بہت دور ہے مدینے سے، کم از کم 6 گھنٹے کا سفر ہو، جہاں سرکار کا بچپن ہے، حلیمہ سعدیہ پاک۔ ان کو پوچھا گیا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم مہمان ہو، اگر تو ہوتے تم مدینے کے رہنے والے تو میں تمہیں بتاتا کہ مسجد میں کیسے شور مچاتے ہیں۔
صرف مہمان کی وجہ سے تو میں چھوڑ رہا ہوں، اور آج کے بعد ہماری مسجد میں شور نہیں مچے۔ سب سے پہلے امیر المومنین کے بلانے کا طرز عمل دیکھیے، اس کو بھی آواز دے کے نہیں بلایا، یا ہم طوفان مچا دیتے ہیں۔ اور 12ویں شریف کے دن میں انتظامیہ کمیٹی حضرت قبلہ مولانا مقبول احمد صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور علی نور فرما دے، اور ان کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور اب میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ مجھے اس دن اس بات کا زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ برکت وہ شروع کر کے گئے، لیکن اب یہ کیا رنگ اختیار کر گیا کہ لوگ لنگر کے لیے، یار اتنی غلیظ گفتگو۔ اور پھر دوسری چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ میں نے اس دن ایسے ایسے بندے بھی مسجد میں دیکھے کہ شاید ان کا طہارت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ آپ ان کے کپڑے دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، آپ کہیں گے یار یہ بندہ مسجد میں آیا ہے۔ اور ہاں، مسجد میں جب جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر جایا کرو۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن بڑی پیاری چیز ہے، لیکن چونکہ مجھے مسجد میں فرشتوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے میں نہیں۔ تو یار یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ روٹی آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر میں بہت دی ہے یار، یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ہمارے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے رزق دیا ہے اور شکر ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو اب اسے جب لنگر شریف کے لیے جائیں تو اس بات کو پلے باندھیے گا، انشاءاللہ پہنچ جائے گا، نہیں پہنچے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، لنگر بندوں کے لیے بنتا ہے، بندے ہی کھاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں آج کی اس بزم میں آخر میں جو آپ کے سامنے آیت پیش کرنا چاہتا تھا، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، ہم اور آپ سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، مالک جنت ملے تو ہم جائیں، لیکن رب ان کے لیے فرما رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، سورۃ قاف ہے، سورہ قاف، کہف نہیں قاف، جیسے لفظ قاف ہوتا ہے نا وہ اس نام کی صورت ہے، سورہ قاف اور 26واں پارہ۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 31 کے اندر، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، یہ بڑے مزے کی بات ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے بندے جنت میں نہیں جائیں گے، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو ان کے پاس لایا جائے گا۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت ان کے پاس لائی جائے گی، وہ جنت کے پاس نہیں، وہ جنت کے پاس نہیں، بلکہ جنت ان کے پاس لائی جائے گی، اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ اتنی پاس لائی جائے گی کہ ان سے دور بھی نہیں ہوگی جنت۔ یہ شان ہے ان کی، قرآن کریم سے بڑا ہے۔ 31 نمبر آئے سورہ قاف اور 26واں پارہ۔ حضرات مکرم، یہ شان ہے اللہ کے پیاروں کی، اور غوث اعظم تو وہ ہیں کہ تاج ولایت کا تاج حضرت مولا کائنات سے، حضرت مولا کائنات سے یہ تاج ولایت چلا، اور یہ بات جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور امام جلال الدین سیوطی اور بہت سارے مفسرین یہ بات لکھ چکے ہیں کہ کائنات میں، جملہ سنیے گا اور پھر جتنا وزنی ہو اس کے وزن کر کے استقبال کیجئے گا، فرمایا کائنات میں یعنی خدا کی خدائی میں
جب بھی کوئی ولی بنتا ہے، سنیں سنیں، خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنتا ہے تو وہ علی کی نگاہ سے بنتا ہے۔ اور یہ سلسلے ولایت مولا کائنات مولا علی سے چلو۔ آپ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے امام حسن کو دیا، امام حسن نے اپنے بھائی جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کو دیا، امام حسین پاک نے جناب امام زین العابدین کو دیا، اور زین العابدین نے امام باقر کو دیا، اور امام باقر نے جعفر صادق کو دیا، اور جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو دیا، اور موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کو دیا، امام علی رضا نے امام علی تقی کو دیا، امام علی تقی نے امام علی نقی کو دیا، امام علی نقی نے امام حسن عسکری کو دیا، حسن عسکری نے اپنی جناب میں بلا کے شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا۔ اور جناب حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، یہ حضور کی آل کی بات ہے، کہا جو وہ جو تخت بلقیس لے کے آیا تھا کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ عالم تصورات میں نے پوچھا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے، آپ خود نبی ہیں، اس سے زیادہ شان ہے، آپ کیوں نہیں لے آئے؟ آپ خود کیوں نہیں لائے؟ ایک اپنے درباری سے کہہ کے کیوں منگوایا؟ مجھے لگتا ہے وہ یہی فرمانا چاہ رہے ہوں گے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری امت کے بابوں کا یہ عالم ہے، محمد کے بابوں کا عالم کیا ہوگا۔ جسے جتنی سمجھ آئی سبحان اللہ، کہ پلک جھپکنے سے پہلے میرے عزیز بچوں، جن کے لیے تمہاری فکر میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اٹھے بغیر سورہ نمل ہے، یہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر، اپنی جگہ سے ہلے بغیر، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دے دوں گا۔ کتنی دیر؟ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا، پھر غوث کی کیا شان ہوگی، پھر غوث اعظم کی۔ تو پوچھا گیا کہ حضور وہ کس طاقت کے بل بوتے پہ لایا تھا؟ کہا اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ کیا تھا؟ اسم اعظم تھا۔ کہا حضور کتنے ہیں؟ فرمایا امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ 73 ہیں۔ کتنے؟ حضور اس کے پاس کتنے تھے؟ فرمایا اس کے پاس صرف ایک ہی تھا، باقی کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا باقی سارے آل محمد کے پاس ہیں۔ باقی سارے آل محمد کے پاس ہیں۔ اگر آل محمد کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو میں قربان ہو جاؤں۔ سنیے تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک، تم حضور کے یاروں کے بھی اور حضور کے پیاروں کے بھی غلام ہو۔ بڑی قابل توجہ بات اور آخری بات ہے، یہاں اب لوگ بے وقوف بن گئے، در اور گھر کے فرق، ورنہ حضور نے تو ہر ایک کو سینے سے لگایا۔ یہودی بھی آئے، کافر بھی آئے، حضور نے چادریں بچھائیں۔ گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ گھر اور در کے فرق کہاں کہ جی تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ کہا گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور۔ کہا در والے کا کیا مقصد؟ کہا در والے بیٹھک تک ہوتے ہیں، گھر والے اندر تک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کمینی فکر کا حضور کو علم تھا، اس لیے حضور نے ابو بکر و عمر کی بیٹیاں لے لی۔ آہستہ آہستہ بول سکتے ہیں آپ، میں آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔
حضور نے ابو بکر و عمر کی بیٹیاں لے لی اور لے کر ان کو در والا نہیں ان کو بھی گھر والا بنا دیا ہے۔ اور میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضور نے عثمان و علی کو بیٹیاں دے کر ان کو بھی در والا نہیں گھر والا بنا دیا ہے۔ اللہ اب آپ کا ایمان بڑھ گیا۔ ابو بکر گلی گلی نگر نگر، اور اتنا سے فرق ہے، نگر نگر گلی گلی۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب یہ کہنے کو پھر دل کر رہا ہے کہ میں غلام پنجتن ہوں، فرماتے ہیں بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، میں بہت کانپتا تھا، گھبراتا تھا اور مجھ سے واعظ نہیں کیا جاتا تھا۔ میری اس پریشانی میں حضور میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا بیٹے عبدالقادر منہ کھولیے، تو حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہر میرے اندر ڈالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا علی مولا کائنات بھی تشریف لائے، انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب والا آپ کے درس میں محدث ابن جوزی وہ بندہ، اس کے علم کا مقام کیا ہے، آپ کو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، محدث ابن جوزی کا علم تو علم رہا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، یہ محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے جب پانی گرم کیا جائے، بازار سے لکڑیاں نہ لے کے آئیں، میرے حجرے کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ میں نے بہت سارے قلموں سے حدیث کی خدمت کی ہے، وہ اتنے قلم رکھے ہوئے ہیں کہ میرا پانی گرم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قلم سے اگر وہ میرا پانی گرم کیا جائے گا تو مجھے حدیث کی برکتیں قبر کے اندر بھی نصیب ہوں گی۔ آپ بتائیں کہ ایک دن میں عبدالقادر کا امتحان لینے کے لیے گیا کہ دیکھو تو صحیح کتنا بڑا عالم ہے۔ اب جب جا کے درس میں بیٹھا 2 بندے کا امتحان لینے کے لیے، غوث اعظم نے ایک تفسیر پڑھی، انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسری کہا ٹھیک ہے، تیسری ایک دوسرے کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جناب جو یہ اوکے کا اشارہ کر رہے تھے، اب جناب 11 تفسیروں کے بعد جب میرے غوث شروع ہوئے، اب 11 12 13 14 15 16 17 18 غوث اعظم بیان کر رہے ہیں۔ اب جو اشارہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اب ان کا یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، اب انگشت یہ شہادت والی استعمال ہو رہی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بھی وہی ہے کہ میں غلام حضور غوث اعظم پنجتن کے غلام بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، کیوں نہ ان کی مدد کی جاتی؟ تو محدث ابن جوزی جیسے لوگ ان کے امتحان لینے کے لیے جاتے تھے، اور کیا سلسلہ ہے، 470 ہجری 470 ہجری آپ کی ولادت ہے، 561 ہجری آپ کا وصال ہے، کیا ہے؟ یعنی 900 سال کم و پیش گزر گئے،
11ویں کا فیضان پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے۔ 11ویں کا فیضان جاری اور ساری ہے، پوری دنیا کے اندر 11ویں منائی جاتی ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں تو ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے نا، یہاں تو ہمارے پاکستان میں ہر مہینے، انگلینڈ کے اندر ہر اتوار کو 11ویں ہوتی ہے، ہر اتوار کو 11ویں ہوتی ہے۔ اور جب 11ویں ہوتی تھی سرکار بغداد ممبر پہ حسنی حسینی دولہا، حسنی اور یہ منظر پیش کرتا تھا کہ میرا بنے ہے دولہا شادی رجی ہوئے ہے، میرا بنے ہے دولہا شادی رجی ہوئے ہے، سب اولیاء بنا سب اولیاء مولا علی برا حسن و حسین برا داتا علی برا خواجہ پیا برا فرید الدین برا نظام الدین برا۔ اور خواجہ نظام الدین، مجھے بات نظام الدین کا نظام ایسا چلا کہ مجھے بات یاد آئی، ڈاکٹر صاحب سننے کی بات ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بندہ ملا، مولوی صاحب، بس میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، مولوی صاحب، کہا کہ تم ولی ہو؟ کہا جی الحمدللہ۔ کہا علی بھی ولی ہے؟ کہا جی وہ بھی ولی ہے۔ کہا پھر تم دونوں میں تو کوئی فرق نہ ہوا؟ سنیں جی، نظام الدین سے مجھے بات ہے کہ تم دونوں میں فرق تو نہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں زمین پہ کام کرتا ہوں۔ کس پہ؟ کیا کھاتے ہو؟ کہا اناج۔ کس کی زمین ہے؟ وڈیرے کی۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہ بھی وہی کھاتے ہیں۔ تم کیا کھاتے ہو؟ جو میں کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں۔ کہا پھر تم دونوں میں فرق تو نہ ہوا؟ کہا فرق ہے۔ کہ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ میں مانگ کے کھاتا ہوں، اس کی اپنی ہے۔ نظام الدین جو پہنچا ہے یار وہ تو بولے سبحان اللہ۔ بس فرق یہ ہے کہ جس طرح تو مانگ کے کھاتا ہے، تیرے وڈیرے کی اپنی ہے، میں ولی ہوں پر میں نے علی سے مانگ کے بھی ہے، علی کی اپنی ولایت ہے۔ میرا بنے ہے دولہا شادی رجی ہوئے ہے، میرا بنے ہے دولہا شادی رجی ہوئے ہے، سب اولیاء برا سب اولیاء کیا خوب ہے نظارہ سرکار بھائی۔ آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ 11ویں قبولیت والی یہ لمحات ہیں، قبولیت والے تصورات کی دنیا میں ہم بغداد سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ۔ اب مل کے شامل ہونا ہے اور اگلے دو نام لینے ہیں، اور یہ نام لو، خدا کی قسم تمہارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ نام لیا کرو، شرمایا مت کرو، خدا سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ مولا علی کا صدقہ
جھولی پھیلا کے صدقہ مانگیے. جسے شرم نہیں آ رہی نا وہ جھولی پھیلا لے میری طرح. میں جھولی پھیلا کے فقیر بن کے بھکاری بن کے مانگ رہا ہوں اور رب سے مانگ کر کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا صدقہ حسن و حسین. امام ابو عیسیٰ ترمذی حدیث پاک سنیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی جن کی ترمذی شریف ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کائنات کے جلووں کا دیدار ہوا تو میں نے پوچھا مالک تو نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مقام دیا ہے, تو نے حسین کو کیا مقام دیا؟ تو نے سنیے گا پھر بھلے مت بولیے گا, تو نے حسین کو کیا مقام دیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے جواب یہ ملا کہ ابو عیسیٰ حسین کا نام لے کر جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتا.